بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں اور ناظرین کو اعتزاز احسن کا سلام۔ آج میں آپ سے دو چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا انٹرویو جو کہ بی بی سی چینل نے لیا ہے، یہ ایک ڈسکس ہم یہ آج کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ڈسکس کرنی ہے جو کہ پی ڈی ایم کا جلسے کا مقصد، مطلب پی ڈی ایم جو جلسے جلوس کر رہی ہے اس کا مقصد۔ تو ناظرین، میں آپ سے سب سے پہلے تو ڈسکس کروں گا اسحاق ڈار کا انٹرویو۔ انہوں نے ریسنٹلی ہی ایک بی بی سی چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں، یعنی کہ ان سے کوئی چیز پوچھی جا رہی تھی تو وہ ان کا صحیح آنسر نہیں دے رہے تھے۔ وہ بس کہہ رہے تھے، اینکر جو تھا اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا، آپ اس بارے میں نہیں جانتے، آپ کی معلومات کم ہے۔ اسی طرح کے انہوں نے کئی بہانے لگائے ہیں اور جیسے تیسے کیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، جیسا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کہا گیا تھا کچھ دنوں پہلے، اسی طرح ان کا حال تھا۔ بہرحال جو بھی تھا انٹرویو انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا ہے کہ میرا صرف ایک ہی گھر ہے پاکستان میں، لیکن نیب کی ریسرچ کے مطابق ان کے پاس بہت سے اثاثے ہیں پاکستان میں، مختلف جگہوں پر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان کے بہت سے اثاثے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے اپنی، یعنی کہ وہ انٹرویو میں اپنی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک گھر ہے جو کہ لاہور میں ہے۔ بہرحال یہ جھوٹ تو وہ بولتے رہتے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی بی سی کے اینکر نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اسحاق ڈار کو، بڑا ٹف انٹرویو تھا۔ اب ہم پاکستانی میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کے انٹرویو کیوں نہیں لیتے کہ اس طرح سے سیاستدان وہ گھبرا جائیں، لیکن پاکستانی میڈیا پیمرا پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ ہمیں انٹرویو نہیں لینے دیتے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے اسحاق ڈار کے اور ان جیسے لوگوں کے بہت سے انٹرویو ہیں، ان میں کوئی ایسا سوال نہیں کیا گیا جس سے ان کو ٹف ٹائم ملے۔ میڈیا والے اپنی غلطی صرف اور صرف پیمرا پر تھوپ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے میڈیا کی۔ انہیں لینا چاہیے، اب بھی لینا چاہیے، حکومتی اراکین سے بھی لینا چاہیے، یا جو بھی ہو، پی ایم ایل این سے ہو، پی 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 سے ہو، چاہے جس مرضی پارٹی سے ہو، اسے میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایسے سوال کرے کہ ان کا احتساب وہی ہو جائے، یعنی کہ عوام میڈیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، عوام چینلز پر دیکھ رہی ہوتی ہے میڈیا کو، تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسے سوال کریں کہ جس سے عوام دیکھ لے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہیں سے ان کا احتساب ہو جائے، نہ عدالتوں میں جانا پڑے۔ یہ کیونکہ میڈیا پر احتساب ہو سکتا ہے، اب کوئی سوال پوچھ لیں تو وہ اگر ان کو جواب ان کو نہیں آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں، اس کام میں یا اس سوال میں، اس جو بھی مرضی جو چیز ہو اس میں وہ کمزور ہیں۔ بی بی سی نے اسحاق ڈار صاحب کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے۔ اس کے علاوہ شریف خاندان لندن میں لابنگ فرم کر رہا ہے، وہ اس لیے یہ کر رہا ہے کہ تاکہ میاں محمد نواز شریف کا قیام جو کہ لندن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ طول پکڑے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا جو 6 مہینوں کا وزٹ ویزا تھا وہ ہو گیا ہے ختم، تو اب انہوں نے درخواست دے دیا ہے، وہ درخواست منظور بھی ہو گئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے تعلقات تھوڑے اوپر تھے۔ انہوں نے حکومتی اداروں سے اپیل کی اور ان کی اب درخواست ہو گئی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی وزٹ ویزا پر جائے تو وہ جو وزٹ ویزا پر جانے والا بندہ ہوتا ہے اسے اپنے ملک بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ ویزا کرواتا ہے اپنا، یعنی کہ جتنے ماہ کا کروانا ہو، ویسے وزٹ ویزا 6 ماہ کا ملتا ہے، تو وہ پھر وہاں اپنے گھر بیٹھ کر ویزا کرواتا ہے، پھر جاتا ہے یعنی کہ کسی اور ملک۔ لیکن نواز شریف صاحب کو تو وہیں پر مل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ ریسنٹلی کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اشتہاری قرار دیا، یعنی کہ آفیشیلی، پہلے تو ویسے کہتے تھے نا اشتہاری، یعنی کہ وہ میڈیا پر وہ ہو چکا تھا، مشہور ہو چکا تھا، لیکن اب عدالت نے، ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ ایک سنوائی دی ہے، وہ انہوں نے اسے اشتہاری قرار دیا ہے، یعنی کہ جیسا کہ پہلے اسحاق ڈار تھے، پرویز مشرف صاحب کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اب نواز شریف صاحب کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ جب یہاں آئیں گے تو انہیں جیل ہی ہوگی،
میاں نواز شریف صاحب 8 ماہ کے لیے، جناب 8 ماہ کے لیے پاکستان سے لندن گئے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے، انہیں 8 ماہ کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اب وہ یعنی کہ سال سے اوپر ہو چکے ہیں، وہی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اب بہانہ یہ لگا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے اور ان کا علاج پینڈنگ میں، حالانکہ ایسے بہت سے کیسز گئے تھے، مطلب کوئی مریض جو گئے تھے اپنا علاج کروانے لندن گئے تھے، جہاں کہیں بھی گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں۔ ان ان صاحبان کا علاج پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا، یہ سوچنے کی بات ہے، اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاسوں میں خطاب کرتے ہیں، اور ان خطاب میں ان کا موضوع ہوتا ہے پاک فوج کو برا بھلا کہنا اور پاکستان کے مختلف اداروں کو برا بھلا کہنا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور موضوع ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ روڈوں پر آ جائیں اور قید سے نہ گھبرائیں، خیر ہے جیل ہوگی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں آ رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ NRO لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے تمام گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، دنیا میں بخشوانا چاہتے ہیں، آخرت میں تو کوئی چیز بخشی نہیں جائے گی، اور انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کا اصل مقصد کیا ہے۔ پی ڈی ایم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے، ان کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے جناب والا، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیب سخت ہو رہی ہے، نیب سخت ہونے کی وجہ سے ان کی نئی عدالتیں بن رہی ہیں، پروسیکیوٹرز بڑھ رہے ہیں، نئے پروسیکیوٹرز آئیں گے، اس کے علاوہ نئے ججز آئیں گے، نئی عدالتیں ہوں گی، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے، اس کے لیے حکومت نے فنڈز بھی نیب کو دے دیے۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ خود ہی اپنے پبلک پروسیکیوٹرز ہائر کرے گا، اس کے علاوہ وہ نئے ججز لائے گا، ان کی بھرتیاں کرے گا، اس کے علاوہ نئی عدالتیں بنیں گی، تو اس سے یعنی کہ احتساب کا نظام سخت ہوگا، اور کے لیے احتساب سخت کرنے کے لیے ایک قانون تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ نیب کا قانون تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے۔ قانون تبدیل کرنے کے لیے ہمیں سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آئین دو تبدیلی ہو سکتی ہے، ایک قانون کی تبدیلی ہو سکتی ہے اور ایک آئین کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آئین کی تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، لیکن قانون کی تبدیلی کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں اگر قانون کی تبدیلی کی جائے تو یعنی کہ اکثریت حکومت کی ہے تو قانون کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر سینٹ میں دیکھا جائے تو سینٹ میں یعنی کہ اپوزٹ ہے، کہ سینٹ میں یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے، اکثریت میں اپوزیشن۔ تو آگے انتخابات ہو رہے ہیں مارچ میں، سینٹ کے انتخاب ہوں گے مارچ میں، اور وہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ فروری تک حکومت کو دبایا جائے اور ان کو روکا جائے، کیونکہ فروری کے بعد مارچ میں انتخابات ہونے ہیں سینٹ کے۔ اگر سینٹ کے انتخابات میں حکومت جیت جاتی ہے اور واضح اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو نیب کے قانون کو وہ پاس کروا لے گی، تو اس سے وہ یعنی کہ نیب کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جو احتساب ہونا ہے وہ سخت ہو جائے گا، اور یہ جو پھندا ہے وہ تمام کرپٹ لیڈرز کے گلے پر سخت اور جکڑ جائے گا۔ اس وجہ سے وہ چاہتی ہے، نیب چاہتی ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ حکومت کو روکا جائے۔ اگر پی ڈی ایم چاہے تو اس حکومت کو گرا سکتی ہے، اب بھی گرا سکتی ہے اسی وقت، وہ ایسے کہ اگر پی ڈی ایم کے تمام ارکان استعفیٰ دے دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آج ہی آج راتوں رات حکومت گھر چلی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ پی ڈی ایم اگر اس وقت حکومت گرائے تو انہیں خدشہ ہے کہ اگر حکومت اس وقت گھر چلی جاتی ہے تو انتخابات ہوں گے، انتخابات میں ہو سکتا ہے کہ حکومت اور زیادہ سیٹیں لے لے، اور ان سے پی 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 سے سندھ کی حکومت ہی چلی جائے، اور باقی صوبوں سے بھی ان کی حکومت چلی جائے، یعنی کہ وہ اپوزیشن کو یہ دکھائی دے رہا ہے، اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اس وقت حکومت کو ہم گراتے ہیں تو وہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے وہ اس وقت کوئی کوشش نہیں کر رہی، اور اس کے علاوہ وہ اب دبانے کی کوشش کر رہی ہے، انہیں حکومت کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کو گرا لے، ان کا فیبرری تک اجلاس ہوگا، یعنی کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں روٹین وائز، یہ جلسے ہوتے رہیں گے،
अगर हुकूमत इनसे नहीं गिर पाती, फेब तक भी नहीं गिर पाती, तो फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल ही हुकूमत को गिरा दे, और वो यही जो मैंने बताया है कि सब इस्तीफ़ा दे दें तो हुकूमत घर चली जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात नॉर्मल रूटीन पर चल रहे हैं, दूसरे ममालिक से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, सी पैक भी रवां दवां है, अल्लाह का करम है सब चीज़ों पर। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और हमेशा आगे से आगे बेहतरी की तरफ जाए और आगे से आगे जाए। पाकिस्तान के ईरान के साथ, तुर्की के साथ, उसके अलावा मलेशिया के साथ, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर ईरान का एटॉमिक मुआहदा जो कि अमेरिका ने मंजूरी देनी है वो हो गया तो इससे पाकिस्तान को खासी तरक्की हो। उसके बारे में एक और वीलॉग करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि वो मुआहदा क्या है, कैसे होगा और आगे फर्दर क्या होना है, वो हम एक और वीलॉग में करेंगे। सबको सलाम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।